بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد ملحقات الحدیث المنقطع المعنعن والمؤنن۔ حدیث منقطع کے ملحقات معنعن اور مؤنن۔ تمہید لقد انتہت انواع المردود الستۃ التي سبب ردها سقط من الاسناد۔ حدیث مردود کی 6 اقسام جو ہے وہ ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، جن کے مردود ہونے کا سبب جو ہے وہ سند سے راوی کا سقوط تھا۔ راوی کا سند سے سقوط یہ ان کے مردود ہونے کا سبب تھا۔ لیکن لما كان المعنن والمؤنن مختلفا فيهما هل هما من نوع المنقطع او المتصل۔ البتہ حدیث معنن اور مؤنن یہ مختلف فی اقسام ہے، مختلفا فیہما کہ ان کے اندر دونوں میں اختلاف ہے۔ آیا هل هما من نوع المنقطع او المتصل، اب آیا یہ جو ہے منقطع کی قسم ہے یا متصل کی قسم ہے، منقطع کی قسم ہے یا متصل کی قسم ہے۔ لذا رأيت الحاقهما بانواع المردود بسبب سقط من الاسناد۔ اسی لیے فرماتے ہیں شیخ کہ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا ان کو مردود کی اقسام سے لاحق کروں، کیونکہ ان کا سبب بھی سند سے راوی کا سقوط ہے، ان کا سبب بھی سند سے راوی کا سقوط ہے، سقوط راوی ان کا سبب ہے۔ اس لیے میں نے سوچا، فرماتے کہ میں نے سوچا کہ ان کو حدیث مردود کے ساتھ ہی ان کو بھی لاحق کروں۔ تعریف المعنن، معنن کی تعریف لغتاً المعنن اسم مفعول من عنعن بمعنى قال عن۔ فرماتے کہ معنن یہ اس مفعول کا صیغہ ہے عن سے، عن کا معنی ہے عن کہہ کر بات کرنا، یعنی قال عن اس نے عن کہا، اس سے یہ جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس لیے حدیث معنن لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحاً قول الراوی فلان عن فلان، قول الراوی فلان عن فلان اصطلاحی اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ راوی کا قول فلاں نے فلاں سے، یعنی فلان عن فلان کہہ کر بیان کرے عن کے ذریعے سے، تو اس کو اصطلاح میں راوی کے اس کہنے کو معنن کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو یعنی اس طرح جو حدیث روایت کرے اس حدیث کو معنن کہا جاتا ہے۔ مثال ہو اس کی مثال ما رواہ ابن ماجہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا معاویۃ بن ہشام حدثنا سفیان عن اسامۃ بن زید عن عثمان بن عروۃ عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف۔ جیسا کہ ابن ماجہ نے جس حدیث کو روایت کیا اس کی مثال میں فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عثمان بن ابی شیبہ نے، انہیں بیان کیا معاویہ بن ہشام نے، اور انہیں بیان کیا سفیان نے اسامہ بن زید سے، اور انہوں نے عثمان بن عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عروہ سے، اور حضرت عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں اطراف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو سفیان سے لے کر آخر سند تک ہر راوی جو ہے عن سے روایت کیا ہے، ہر راوی کی روایت سے پہلے عن ذکر کیا ہے، تو یہ حدیث معنن کہلاتی ہے۔ حل ہوا من المتصل او المنقطع، کیا یہ حدیث معنن جو ہے یہ متصل ہے یا منقطع ہے؟ اختلف العلماء فیہ علی قولین، علماء کے اس کے بارے میں اختلاف ہے، 2 قول ہیں۔
پہلا قول یہ ہے قیل انہ منقطع حتی یتبین اتصالہ وہذا القول غیر معتمد۔ ایک قول جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ منقطع ہے یہاں تک کہ اس کا اتصال یعنی متصل ہونا واضح ہو جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہذا القول غیر معتمد، یہ قول غیر معتمد ہے، یہ معتمد یعنی اعتماد کے قابل یہ قول نہیں ہے، اس قول پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ والقول الصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول انه متصل بشروط۔ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ جس پر جمہور محدثین اور فقہا اور اصولیین کا عمل ہے اور اس کے قائل یہی حضرات ہیں، انہ متصل بشروط کہ یہ چند شرطوں کے ساتھ متصل ہے، اتفقوا علی شرطین منہا، جن میں سے دو شرطوں پر تو سب کا اتفاق ہے، واختلفوا فی اشتراط ما عداہما، دو قول جو ہے دو شرطیں ان میں تو سب کا اتفاق ہے اور اس کے علاوہ جو شرطیں ہیں ان دو کے علاوہ ان کے اندر اختلاف۔ اما الشرطان اللذان اتفقوا علی انہ لا بد منہما ومذہب مسلم الاکتفاء بہما، فرماتے ہیں کہ دو شرطیں جن پر اتفاق ہے اور یہ دونوں ضروری ہے اور انہی دو پر اکتفا کرنا امام مسلم کا مذہب، امام مسلم نے انہی دونوں شرط پر اکتفا کیا ہے۔ فہما، وہ دونوں کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ یکون المعنعن مدلسا، عنعنہ سے روایت کرنے والا، عن کے ذریعے سے روایت کرنے والا یہ مدلس نہ ہو، تدلیس کرنے والا نہ ہو۔ نمبر دو، ان یمکن لقاء بعضهم بعضا ای لقاء المعنعن بمن عنعن عنہ، دوسری شرط یہ ہے کہ ان روات میں سے بعض کی بعض سے ملاقات ممکن ہو، یعنی جو عن کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں ان کی کہنے والا جو ہے اس کی جس سے وہ عن کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے، یعنی معنعن عن سے روایت کرنے والے کی، بمن عنعن عنہ جس سے وہ عن سے روایت کر رہا ہے اس سے ملاقات ممکن ہو، یعنی ممکن ہو کہ زمانہ دونوں کا زمانہ کم سے کم ایک پایا جا رہا ہو یا ایسا زمانہ پایا جا رہا ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک کی زندگی کا آخری سال اور دوسرے کی زندگی کا پہلا سال ہو، ظاہر سی بات ہے اس میں تو ملاقات ممکن نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہو کہ مثلاً جو عن سے روایت کر رہا ہے اس کی جو ہے زندگی کے مثلاً اتنے سال کی جس میں روایت کا تحمل کر سکے، حدیث کا تحمل کر سکے، اتنی عمر ہو، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہو جن سے عن سے روایت کر رہا ہے، یعنی ان کی اور ان کے زمانہ ایسا زمانہ ہو کہ جس میں یہ حدیث جو عن سے روایت کر رہا ہے یہ حدیث کا تحمل کرنے کے قابل ہو شرعی اعتبار سے، اور پھر اس صورت میں لقاء ممکن ہے۔ اور اسی طرح پھر جو ہے علاقہ وغیرہ بھی ایسا ہو، اسفار ثابت ہو، بھلے ان سے لقاء ثابت نہ ہو لیکن اسفار بھی ثابت ہو اور علاقہ بھی ایسا ہو تو ممکن ہوتا ہے۔ تو ان سے دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کا لقاء ممکن ہو۔ وَأَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي اخْتَلَفُوا عَلَىٰ اشْتِرَاطِهِمَا زِيَادَةً عَلَى الشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ، فرماتے ہیں باقی وہ شرائط کہ جو ان سے زیادہ ہیں، ان دو شرطیں جو اوپر گزری ہیں ان سے زیادہ ہیں اور جن میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے فَهِيَ ثُبُوتُ اللِّقَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ والمحققین، فرماتے ہیں کہ ملاقات کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے، ملاقات ثابت ہو۔ یہ قول امام بخاری، امام یحییٰ ابن المدینی اور اسی طرح دیگر محققین کا یہ قول ہے۔ نمبر دو، طول الصحبت وهو قول ابی المظفر السمعانی، لمبی صحبت، جن سے عنعنہ سے روایت کر رہا ہے ان سے لمبی صحبت اس شخص کو حاصل ہو، یہ قول ابو المظفر السمعانی رحمہ اللہ کا ہے۔ نمبر تین، معرفتہ بالروایت عنہ وهو قول ابی عمرو الدانی، فرماتے ان سے روایت کرنے میں یہ شخص مشہور ہے، جو عنعنہ سے روایت کر رہا ہے، یہ ان سے جن سے عنعنہ سے روایت کر رہا ہے ان سے روایت کرنے میں یہ شخص مشہور ہو
تو اس صورت میں بھی پھر اس کا عنعنہ ان سے مقبول ہوگا، متصل کہلائے گا، اور یہ قول جو ابو عمر الدانی رحمہ اللہ کا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو شرطیں متفق علیہ، دو شرطیں جو ہے عنعنے کی، معنعن کے قبول کرنے کی، وہ کیا ہے؟ ایک تو عنعنہ کرنے والا مدلس نہ ہو، تدلیس نہ کرتا ہو، اور دوسرا ان میں سے ان کے آپس میں ایک دوسرے کا لقاء ممکن ہو۔ یہ دو شرطیں تو متفق علیہ۔ باقی امام بخاری، ابن یحییٰ ابن المدینی اور اسی طرح دیگر محققین فرماتے ملاقات کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ابو المظفر السمعانی فرماتے طویل صحبت وہ بھی ضروری ہے، اور اسی طرح ابو عمر الدانی فرماتے کہ ان کا عنعنہ سے روایت کرنے والے کا، جن سے روایت کر رہے اس سے روایت کرنا مشہور و ثابت ہو۔ آگے فرماتے تعریف المؤننی، مؤنن اس کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً اسم مفعول من اننا بمعنى قال ان، فرماتے کہ یہ لغوی اعتبار سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے اننا سے، جس کے معنی ہے کہ انا کہنا، یعنی انا کہنا، اس کو کہتے ہیں مؤنن۔ اصطلاح تعریف کیا ہے؟ وہ قول الراوی حدثنا فلان ان فلانا قال، وہ راوی کا یہ کہنا کہ ہمیں فلاں نے بیان کیا ان فلانن، کہ بے شک فلاں نے کہا۔ تو یہ ان کے ذریعے سے روایت کرنا یہ حدیث مؤنن کہلاتی ہے۔ حکم المؤننی، مؤنن کا حکم کیا ہے؟ فرماتے قال احمد و جماعت، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ایک جماعت، ان کا قول یہ کہ ہوا منقطع حتی یتبین اتصال وهذا القول غیر معتمد، فرماتے کہ یہ منقطع ہے یہاں تک کہ اس کا متصل ہونا واضح ہو جائے، لیکن فرماتے کہ یہ قول معتمد نہیں ہے، یعنی اس قول پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ وقال الجمہور، اور جمہور فرماتے ہیں کہ ان کا ان جو ہے عن کی طرح ہے، جیسے کہ ابھی اوپر عنعنہ گزرا ہے، تو ان یہ بھی عن کی طرح ہے۔ ومطلقه محمول على الاتصال والسماع بالشروط المتقدمة، فرماتے ہیں کہ اور اس کا مطلق آنا گزشتہ اوپر جو عن کے بارے میں، عن کے متعلق جو شرائط گزری ہیں ان شرطوں کے ساتھ اتصال اور سماع پر محمول ہوگا، یعنی مدلس نہ ہو، ان سے روایت کرنے والا مدلس نہ ہو، اور دوسرا لقاء ممکن ہو، باقی شرائط زائد جو ہے وہ تو ای ان المؤنن کالمعنعن فی الحکم وبالشروط نفسها المذکورۃ فی نوع المعنعن، فرماتے ہیں کہ یعنی مؤنن جو ہے یہ حکم میں معنعن کی طرح ہے، اور انہی شرائط کے ساتھ جو معنعن کی قسم میں مذکور ہے، انہی شرائط کے ساتھ یہ متصل شمار ہوتی ہے۔